محمد ایوب خان حیدرآباد سے پوچھتے ہیں کیا پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے؟ جی جائز ہے، باقی میڈیکلی یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے یہ آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں۔ رئیس خان کراچی سے کہتے ہیں ذہن میں غلط سوالات آتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جو غلط سوالات آئیں آنے دیں، جو صحیح سوالات آئیں تو مسائل کا میرا یہ سیشن ہے، اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ غلط آتے ہیں تو آنے دیں، وہ یہ وسوسے ہوتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سرفراز صاحب کہتے ہیں میرٹ انڈیا، سرفراز میرٹ انڈیا سے، نام سرفراز ہے، میرٹ انڈیا سے ہیں۔ کیا پہلی بیوی کو بتائے بنا دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، 4 شادیاں ہوں یا 2 شادیاں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بیان کی ہے کہ ان کے برابر کے حقوق پورے کرو۔ تو اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ 2 یا 4 شادیاں کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے آپ پھر شادیاں۔ بیوی کو بتائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، بتا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ بتا کے کر رہے ہیں بغیر بتائے کر رہے ہیں۔ اصل آرڈر یہ ہے کہ آپ اس کے حقوق پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دونوں کے۔ میرے نانا کے 3 بیٹے ہیں، جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام نہیں کری، یعنی جب نانا فوت ہوئے تو بیٹوں کے نام جائیداد نہیں کی۔ اب میرے 3 ماموؤں کی شادی ہو چکی ہے، یعنی نانا کے 3 بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے، اور بڑے ماموں کی 1 بیٹی ہے، بڑے ماموں فوت ہو گئے۔ اچھا بھائی، یعنی نانا کے جو 3 بیٹے تھے ان میں 1 بیٹا فوت ہو گیا، اور اب ان کی بیٹی جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہے، تو اس کا جائیداد میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل 100% ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نانا کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی وراثت میں وہ 3 بیٹوں میں تقسیم ہونی تھی، اب تقسیم نہیں ہوئی تو ان کا حصہ ختم نہیں ہوا اس سے، تو جس بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اس بیٹے کے حصے میں جو وراثت آنی تھی وہ وراثت اس بیٹے کے وارثوں کو چلی جائے گی، یعنی آپ کے ماموں کے وارثوں کو۔ تو آپ کے ماموں کے وارثوں میں آپ کی ممانی اور آپ کے ماموں کے بچے ہیں، تو اس کی تفصیل لکھ کے دیں گے تو میں بتا دوں گا کس کا کتنا حصہ ہے، لیکن بہرحال بیٹی کا حصہ ہے جائیداد میں۔ کیا آدمی اپنے پورے جسم کے بال نکلوا سکتا ہے؟ اگر وہ آدمی ہے تو اس کو ایسے کام کا شوق ہوگا ہی نہیں، اس لیے داڑھی کاٹنا تو بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے۔ باقی پوری باڈی کے بال نکلوانے میں کچھ بال ایسے ہیں جو اللہ نے نکالنا ضروری قرار دیا ہے، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال، یہ کاٹنا فرض ہے، لازم ہے، اور مونچھیں تراشنا بھی لازم ہے۔ باقی بال کیوں نکلوا رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی نیت بری ہے، آج کل گے بھی آ گئے ہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ، اور ان کو اپنی باڈی کو عورتوں کی طرح بنانے کا شوق ہے تاکہ ہم اٹریکٹیو نظر آئیں، تو اگر یہ نیت ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو کیا نیت ہے؟ وہ نیت بتائیں کہ کیا وجہ ہے بھائی، کیوں بلا وجہ اپنی باڈی کے بال، آج تک جو کام مردوں نے نہیں کیا وہ اب کیوں کرنے چلے ہیں؟ اس کی کوئی ویلڈ ریزن ہوگی تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس کے حلال یا حرام ہونے پر۔ اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے تو پھر کیا ریزن ہے، کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ اگر بچوں کے اسکول بیگ پر کارٹون یعنی آنکھیں بنی ہوئی ہوں تو کیا فرشتے نہیں آتے؟ صرف آنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا، چہرے کی تصویر بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ تو بچوں کے بیگ وہ لینے چاہیے جن پہ جاندار کے چہروں کی تصویریں نہ ہوں، اگر ہیں تو اس کو آپ مسح کر دیں۔ باقی فرشتے نہیں آتے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورت حیوان او انسان، جہاں بھی جاندار یا انسان کی تصویر ہو، مراد اس سے چہرے کی تصویر ہی ہے، تو وہاں پر فرشتے نہیں آتے، کیونکہ فرشتے گناہوں کی جگہوں پہ نہیں جاتے، برائیوں کی جگہوں پہ ہاں وہ فرشتے آتے ہیں جو عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنا ہے، قطع نظر اس سے کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اس بحث میں پڑے بغیر۔ کسی نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، وہ کتا اٹھا کے ایک بندہ لے کے جا رہا تھا، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ یہ تم نے کتا اٹھایا ہوا ہے، یہ تو شریعت میں کتا پالنا جائز نہیں ہے سوائے ضرورت کے۔ ضرورت کے لیے تصویر بھی بنا سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت کی بات ہو رہی ہے، تو ضرورت کے لیے کتا پالنا قرآن میں اس کی اجازت ہے، تو بغیر ضرورت کے شوقیہ کتا پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کتا پالا ہوا تھا، تو شاہ اسماعیل نے کہا کہ تم نے کتا پالا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے؟ تو اس نے کہا اس لیے تو پالا ہے، وہ کوئی دہریہ تھا، ملحد تھا، طنز کیا اس نے، اس لیے تو پالا ہے کہ موت کا فرشتہ ہی نہیں آئے میری جان نکالنے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو فرشتہ کتے کی جان نکالنے آئے گا نا، تمہاری جان نکالنے بھی وہی آئے گا۔ اچھا بھائی، کیا لڑکی اپنی ممانی کے بھائی سے نکاح کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے۔ دانش گھانوی انڈیا سے، کیا تیسری صف میں تکبیر پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ مہوش شاہد آزاد کشمیر سے، کیا ویڈیو کال پر نکاح کرنا جائز ہے؟
دیکھیں ویڈیو کال پہ نکاح کا اگر صحیح طریقہ اختیار کیا جائے تو نکاح ہو جائے گا، غلط طریقہ اختیار کیا جائے تو نکاح نہیں ہوگا۔ ویڈیو کال پہ نکاح یا آڈیو کال پہ نکاح کا جائز طریقہ یہ ہے کہ نکاح نہ ہو، بلکہ دولہا یا دلہن قاضی کو جو نکاح پڑھا رہا ہے نا اس کو فون پہ اپنا وکیل بنا دے کہ جی نکاح آپ پڑھا دیں، آپ میری طرف سے قبول کر لیں، یعنی میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ فلاں کا مجھ سے نکاح پڑھا دیں۔ تو پھر قاضی صاحب کیا کریں گے، جہاں نکاح ہو رہا ہے وہاں دو گواہوں کا فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے، ویڈیو کال پہ موجود ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ تو قاضی صاحب جب دولہا یا دلہن کے وکیل بن جائیں گے تو پھر وہاں وہ جہاں نکاح پڑھائیں وہاں پر دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو پھر وہ دولہا یا دلہن کے وکیل بن کے ان کی طرف سے دولہا سے کہیں، اور اگر دلہن کے وکیل ہیں تو دولہا سے کہیں، دولہا کے وکیل ہیں تو دلہن سے کہیں بھئی فلاں ہے، وسیم بھائی کا میں بہت دفعہ تذکرہ کرتا رہتا ہوں، آج اچھا تذکرہ بھی ہو جائے کہ میں نے تمہارا نکاح وسیم سے کرا دیا، کیونکہ وسیم نے اجازت دے دی ہے کہ جی آپ میری طرف سے فلاں میرا نکاح فلاں سے کرا سکتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کہیں بھئی دو گواہوں کی موجودگی میں دلہن سے کہیں کہ میں نے تمہارا نکاح وسیم سے کرا دیا ہے، تو وہاں فزیکلی گواہ اس مجلس میں موجود ہوں، ویڈیو کال پہ گواہوں کا اعتبار نہیں ہے، تو وہ کہیں کہ وہ دلہن کہے جی ہاں میں نے قبول کیا، یا دلہن فون پہ ہو اور دولہا یہاں بیٹھا ہوا ہو، دلہن کہے کہ میں نے آپ کو اجازت دی کہ آپ میرا نکاح وسیم سے کرا دیں، تو قاضی صاحب وسیم جو وہاں بیٹھا ہوا ہے فزیکلی ویڈیو کال پہ نہیں وہاں بیٹھا ہوا ہے موجود ہے، اس سے قاضی صاحب کہیں کہ فلانی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تم سے اس کا نکاح کرا دوں، تو میں تمہارا نکاح اس سے میں نے کرا دیا، دو گواہوں کی موجودگی میں کہیں، اور وسیم صاحب کہتے ہیں ہاں جی میں نے، وسیم صاحب تو آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات میں الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا جذبہ دیا، فوراً کہہ دیں کہ ہاں جی میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ یا دولہا دلہن دونوں ہی موجود نہیں ہیں، دونوں نے ہی قاضی کو وکیل بنا دیا، دونوں ویڈیو کال پہ الگ الگ ملکوں میں، تو پھر قاضی کیا کرے گا، دونوں کی طرف سے اجازت لے گا، بھائی مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کرا دوں، اور وہ اس سے اجازت لے کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کرا دوں، اور پھر دو گواہوں سے کے سامنے کہے جو فزیکلی قاضی کے پاس موجود ہوں، جو نکاح پڑھانے والا ہے نکاح خوان اس کے سامنے فزیکلی موجود ہوں، ویڈیو کال پہ نہیں، ان سے کہے کہ فلانی بنتے ڈمکانی کا نکاح میں نے فلانے بنتے ڈمکانے سے کیا، یہ دونوں گواہ ہیں اس پر، اس طرح سے نکاح ہو جائے گا۔ اتنی ٹینشن میں پڑھنے کے بجائے کسی عالم مفتی یا جو بھی نکاح کے مسائل جانتے ہیں ان کو بول دیا کریں، وہ ویڈیو کال پہ نکاح پڑھا دیں گے، یہ طریقہ اختیار کر کے۔ اور ایک غلط طریقہ ہے جس سے نکاح نہیں ہوتا ویڈیو کال پہ، وہ جو آج کل بعض جگہوں پر ہے کہ سب کچھ ویڈیو میں ہی ہو رہا ہوتا ہے، فزیکلی وہاں گواہ موجود نہیں ہوتے، ویڈیو کال پہ گواہ موجود ہوتے ہیں، تو اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، اگر وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور وتر کے بعد یاد آئے تو کیا وتر دہرانے ہوں گے؟ یقینی طور پر اگر یاد آیا نا کہ واقعی میں نے نہیں پڑھی دعائے قنوت، شک و وہم نہ ہو، یقینی طور پہ یاد آئے تو پھر وتر دہرانے پڑیں گے۔ ارشد وارثی رکیلا انڈیا سے، جب گاڑی جب کچھ بڑا سامان خریدتے وقت فائنانس کرواتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ اور جو نقصان کے طور پر قسطیں کاٹتے وقت جو باؤنس چارجز دینا پڑتا ہے جو وقت پر جمع نہیں کر پاتے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ جو فائنانس کرواتے ہیں نا کچھ بڑا سامان خریدتے ہوئے، اس کی جائز صورتیں بھی ہیں اور حرام اور ناجائز صورتیں بھی ہیں۔ تو اسلامک بینک کے ذریعے کریں تو ٹھیک ہے، اگر سودی بینکوں کے ذریعے کریں تو ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسلامک بینک جو لیٹ پیمنٹ کاٹتا ہے نا، یعنی جو چارجز کاٹتا ہے، پینلٹی لگاتا ہے، وہ چیریٹی کرتا ہے، وہ اسلامک بینک کے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوتا، اور سودی بینک کے وہ پروفٹ کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو آپ نے بڑا ہی مبہم سا سوال کیا ہے۔ بہرحال اگر فائنانس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو گاڑی خریدنی ہے، تو آپ نے اس کو پیسے دیے کہ گاڑی خرید لو اور پھر اتنی پیمنٹ مجھے دے دینا اضافے کے ساتھ، تو وہ تو سود ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو گاڑی خرید کے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دیں، اس طرح سے جائز ہے۔ تو کیش پہ ہمیشہ چیز کی قیمت سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے، لیکن اسی مجلس میں یہ طے ہو جائے کہ کس قیمت پہ آپ اس کو بیچ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جی اگر تم نے دیر کر دی تو اتنی پیمنٹ ہے اور جلدی دے دیے تو اتنے پیمنٹ ہے، اسی وقت طے ہو کہ کیش پہ لے رہے ہو یا قسطوں پہ لے رہے ہو، یہ اسی وقت طے ہو جائے، اور پھر اس میں کمی بیشی درست نہیں ہے۔ اور دوسرا گاڑی پہ آپ کا قبضہ ہوگا، پہلے قبضہ کر کے پھر اس کو ہینڈ اوور کریں گے آپ۔ ارشد بھوپال انڈیا سے، جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جان کا صدقہ مال، یہ بولنا کیسا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں یہ رواج ہے کہ جب کسی کا کوئی جانور مر گیا تو کہتے ہیں دیکھو بلا اس نے اپنے اوپر لے لی ہے اور ہم پہ بلا آ سکتی تھی، یا مالی نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں دیکھو مال کا صدقہ نکل گیا، جان بچ گئی۔ اس طرح کے الفاظ کا ہمیں صراحتاً قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کسی نہ کسی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، تو یہ کسی نہ کسی خیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اس سے کوئی گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی خیر ہی ہوتی ہے اس میں. تو اس بات کا امکان بہرحال ہے کہ اللہ نے مالی نقصان کروا کے جانی نقصان سے بچا لیا ہو. ہم نے نہ وہ جانی نقصان آتا ہوا دیکھا نہ وہ مالی نقصان آتا ہوا دیکھا، تبھی تو یؤمنون بالغیب. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی باتوں کو بن دیکھے یقین کرتے ہیں. تو جب اللہ نے کہہ دیا اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ ہر مصیبت میں کوئی خیر ہے، تو وہ خیر پھر کس طرح سے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تو یقینی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مصیبت میں ڈال کے اللہ بڑی مصیبت سے بچا لے. جیسے مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو قبر کا عذاب ہوگا، لیکن وہ قبر کا عذاب ان کے لیے رحمت بنے گا، اس لیے کہ وہ بڑے عذاب سے ان کو بچا لے گا، میدان حشر کے اور جہنم کے عذاب سے. اللہ چھوٹے عذاب دے کر ان کو بخش دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی مصیبت جب آتی ہے نا تو اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اس کو دنیا میں گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں یہ سوچ کے صبر کرنا چاہیے کہ ہمیں تو یہ مصیبت لگ رہی ہے، لیکن اس مصیبت نے عین ممکن ہے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو. یہ بات درست ہے. اگر شوہر بیوی کو یہ کہے کہ اب تو نکاح ہو گیا، اب میں تمہیں طلاق دے دوں، اور بعد میں شوہر اس کو سمجھائے کہ اگر میں کہہ دیتا تو ہو جاتی، کیا ایسے کہنے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں ہوگی جی. لیکن ایسا شوہر پاگل ہے، کوئی اور مذاق کر لے بیوی کے ساتھ کہ اب تو شادی ہو گئی، اب میں تمہیں طلاق دے دوں، تو ڈاکٹر سے علاج کروائے اپنا. یہ طلاق کے الفاظ کو کھیل تماشے کی چیز نہیں بنانا چاہیے. اللہ نے جہاں بھی طلاق کے احکام بیان کیے ہیں وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ. تو اس لیے شوہر کو چاہیے کوئی اور مذاق کرے. یہ گھر میں طلاقوں کے تبصرے کرنا اور مذاق اور کھیل کی چیز بنانا یہ خاندانی لوگوں کی علامت نہیں ہوتی. کیا جس لڑکی سے زنا کیا جائے اس سے نکاح کرنا ضروری ہے؟ اگر لڑکا شادی نہ کرے صرف توبہ کر لے، یہ اس کے لیے صحیح ہے؟ بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا. اس کو لوگوں نے بہت لائٹ لے لیا ہے، بہت ہلکا لے لیا ہے. اگر زنا ہلکا جرم ہوتا اللہ کی نظر میں تو قرآن یہ نہ کہتا کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو پبلک کے سامنے. یہ حکومت کو حکم ہے، آپ خود نہ کر دیں. اور اگر میرڈ یعنی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کرنے کا، پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے. اتنی بڑی سزا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. زنا کرنا تو دور کی بات، قریب بھی مت جاؤ. تو اللہ نہ کرے کسی سے ہو گیا وہ توبہ کرے، اس لڑکی سے شادی کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اس لڑکی کو شادی کا دھوکہ دیا ہوا تھا، بعض بے غیرت ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو شادی کا دھوکہ دے کے قریب کرتے ہیں پھر اس سے زنا بھی کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ جب ایک لڑکی کو کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کی پاک دامنی کو خراب کیا ہے آپ نے، تو پھر توبہ کی تکمیل کا تقاضا یہی ہے کہ اسی سے آپ نکاح کریں. کیونکہ اب وہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، دھوکہ ہوگا اس سے، وہ کنواری سمجھ کے نکاح کرے گا تو مسائل ہوتے ہیں. پھر وہ لڑکی کے دل میں بھی جذبات دوسرے شوہر کے لیے وہ نہیں بنتے جو پہلے آدمی کے لیے ہوتے ہیں. تو اس توبہ کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے. توبہ تو ہو جائے گی، سچی توبہ اگر کر لی، اس لڑکی سے نکاح کرنا بہرحال ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیا جائے اس سے جس کو اس کنڈیشن میں جو میں بتا رہا ہوں، جس کو دھوکہ دیا ہو. وقاص مردان سے کیا انشورنس حرام ہے جس میں میرا کام صرف معلومات دینا ہے؟ نہیں جی، انشورنس کی معلومات دینے سے آپ کا مقصد اگر لوگوں کو انشورنس کی ترغیب دینا ہے تو پھر یہ ناجائز ہے. فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معمول مسجدوں میں بن چکا ہے، اس کا ہمیں قرآن و سنت میں اور فقہ کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور فقہ کی کتابوں میں ثبوت اس لیے نہیں ملتا کہ فقہ قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. آج بعض لوگوں نے، بعض اسکالر نے یہ بنا کے پیش کیا ہے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے جی، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. جیسے فقہ جو ہے وہ تورات اور انجیل سے اخذ کیا گیا ہے، وہ قرآن و سنت سے گویا اخذ نہیں کیا گیا. یہ احمقانہ باتیں، بے وقوفانہ باتیں اس دور میں مارکیٹ میں، کیونکہ علم ختم ہوتا جا رہا ہے تو جو جتنا بڑا بے وقوف اسکالر ہوگا اس کی بات لوگ زیادہ سن رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے فقہ کی کتابوں میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ پھر حوالے دیتے ہیں، دیکھو فقہ کی کتاب میں فلاں بات بھی تو لکھی ہے قرآن و سنت کے خلاف. دیکھیں فقہ کی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں قرآن و سنت سے اخذ کر کے، تو اس میں غلطی کا امکان بہرحال ہے. تو اس لیے فقہ کی ہر بات کو علماء نہیں مانتے ہیں، یہ بھی خوب سمجھ لیں. علماء کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، معیار ہوتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے. اس لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ وہ قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، یعنی فقہ میں بہت سے اقوال ایسے ہیں جن پہ فتویٰ نہیں دیا گیا، وہ قول لیا جاتا ہے فقہ میں جو مفتہ بھی ہی قول ہو، جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، جو راجح قول ہوتا ہے، وہ قول کبھی قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوتا.
تو اس لیے فرض نماز کے بعد جو ہمارے ہاں دعاؤں کا معمول بن چکا ہے، یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو اجتماعی دعائیں اور ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کا جو معمول بن چکا ہے، تو انڈیویجولی کوئی مانگنا چاہے تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ سید اسد اللہ شاہ UAE سے، اگر ہم چند گھنٹوں کے لیے سفر میں جائیں اور وہاں باجماعت نماز ہو رہی ہو تو کیا ہمیں جماعت میں شریک ہونا چاہیے یا اپنی قصر نماز پڑھنی ہوگی؟ نہیں جناب، جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کہیں سفر میں گئے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس جماعت کی نماز میں شرکت کریں۔ امام اگر 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو بھی اس کے پیچھے 4 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ میں ڈرامہ نہیں دیکھتی مگر میری ساس ڈرامہ دیکھتی ہیں۔ ساس تو خود ہی ایک ڈرامہ، استغفر اللہ، ساس ڈرامہ دیکھتی ہیں بھائی۔ مجھے کہتی ہیں کہ ڈرامہ لگا دو۔ آپ کہیں کہ لگانے کی، اچھا پھر وہی بات ہو گئی، نہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، میرے منہ سے نکلنے والا تھا۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ ڈرامہ لگا دو۔ ایک بار ان کو کہہ دیا کہ گناہ ہے، مگر بار بار نہیں کہتی کہ لڑائی نہ ہو۔ مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، آپ ڈرامہ نہ لگایا کریں۔ آپ ساس سے بولیں کہ آپ نے لگانا ہے۔ ویسے تو آپ کو ڈرامہ لگانے کی میں نے بتایا، استغفر اللہ، آپ ساس سے کہیں کہ آپ خود لگا دیا کریں ڈرامہ۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ علماء سے میں نے سنا ہے بھائی جو چیز غلط ہوتی ہے تو اس میں تعاون بھی غلط ہوتا ہے، اس لیے میں ٹی وی آن نہیں کروں گی، ڈرامہ نہیں لگاؤں گی، آپ ہی لگا دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ساس کا اتنا دباؤ ہو کہ بعض دفعہ بہت ہی بڑا ساسیں تماشا بنا لیتی ہیں کہ بہو نے فتویٰ کیوں دے دیا مجھے، یہ تو ہمیں بتائے گی حلال و حرام، تو ہمیں سمجھائے گی۔ بہت زیادہ کوئی مسئلے کا اندیشہ ہو، بہت زیادہ مار پیٹ کا یا کوئی جھگڑوں کا اندیشہ ہو تو پھر خود فیصلہ کریں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے تو مسئلہ بتا دیا کہ جب گناہ ناجائز ہے تو گناہ میں تعاون بھی ناجائز ہے۔ اللہ ساس صاحبہ کو ڈراموں سے بچائے۔ معین خان مہاراشٹر انڈیا سے، فاتحہ کا پڑھا ہوا کھانا کیسا ہے؟ کھانا تو کوئی بھی کھانا جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو جائز ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ فاتحہ کا پڑھا ہوا کھانا کیسا ہے، سوال یہ ہے کہ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے۔ تو کھانے پہ فاتحہ پڑھنے کو لوگ فضیلت والا عمل سمجھتے ہیں، نیکی کا عمل سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا نیکی ہونا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے یعنی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کسی نے پڑھ لیا تو کھانے کو ضائع کرنے سے بہتر ہے بہرحال اس کو کھا لیا جائے۔ اگر اس کو کسی اور کس نیت سے کھا رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، آپ نے پوچھا نہیں ہے۔ نارملی بہرحال اس کا کھانا جائز ہے، لیکن لوگوں کو منع کیا جائے اس عمل سے۔ وہ کیوں پڑھ رہے ہو کھانے پہ فاتحہ؟ فاتحہ نماز میں پڑھنے کی چیز ہے یا بطور رقیہ کے پڑھنے کی چیز ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، کھانے پہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ اگر کسی کا سگریٹ کا کاروبار ہو تو وہ کیسا ہے؟ سگریٹ حلال ہے یا حرام یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ عرب علماء اس کو حرام اور ناجائز کہتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو۔ خودکشی اسی وجہ سے تو حرام ہے نا کہ آپ لٹک جاتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مارنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ آپ کھمبے سے لٹک جائیں، ایک قسم یہ ہے کہ سگریٹ پھونک پھونک کے مار دیں اپنے آپ۔ جو ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء ہیں، انڈیا پاکستان کے علماء، بنگلہ دیش کے علماء، برما کے علماء، ان کا موقف یہ ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بری چیز ہے اور قابل تعریف نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو بالکل اس خودکشی جیسے قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خودکشی میں موت تو 100% یقینی ہے اور نقصان بھی 100% یقینی ہے۔ سگریٹ میں اتنا زیادہ یقینی نقصان نہیں ہے اور فوری بھی نہیں ہے، اور وہ اس نقصان تک آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں ہوتا پی اور مر گئے۔ تو جو جس درجے کی ہو اس کو اسی درجے پہ ناجائز قرار دینا چاہیے نا۔ ایک موت کا طریقہ یہ ہے کہ زہر پی لیا، ظاہر ہے یہ 100% حرام ہے۔ ایک یہ کہ سگریٹ پی رہے ہیں، تو اس کو بھی اگر بالکل حرام کا لفظ اس کے لیے استعمال کریں گے تو سگریٹ میں اور زہر میں کوئی فرق رہے گا ہی نہیں۔ حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے، سگریٹ پینا اور زہر پینے میں بڑا فرق ہے، دونوں کے گناہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے تھوڑا ہلکا لفظ استعمال کیا بر صغیر کے علماء نے کہ حرام نہ کہا جائے، اس کو مکروہ کہا جائے، ناپسندیدہ کہا جائے۔ لہذا اس کا کاروبار جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے، کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پلا رہے ہیں؟ ہاں کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس کو یقین ہو کہ میں نے سگریٹ نہیں چھوڑی تو اب میری موت یقینی ہے۔ ڈاکٹر بعض لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اب آپ کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے والا ہے، اب یہ پھونک رہے ہو نا جو آپ، یہ دھواں ہی بننے والے ہو تھوڑے دنوں میں آپ، تو ایسے شخص کے لیے پھر حرام اور ناجائز ہوگا۔ نارملی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بچوں کو اس سے روکنا چاہیے، شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، تو اس کا کاروبار بھی مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے، ہماری یہی رائے ہے۔ ٹریجر NFT کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ اس کے بارے میں مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، ویسے بتا چکا ہوں، میں دوبارہ اس کی تحقیق کروں گا، مجھے اس وقت تحقیق ذہن میں ہے نہیں کہ یہ کیا ہے۔ وضو پورا ہونے سے پہلے ہی بار بار ٹوٹ جاتا ہے،
کیا کریں؟ جو اتنا بیچارہ معذور ہو گیا ہو کہ وضو کے دوران ہی وضو ٹوٹتا رہتا ہو اس کا، اور تو اس پر میں ایک تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ وہ دیکھ لیں کہ جس کو پیشاب کے بار بار قطرے آتے ہوں وہ وضو کیسے کریں۔ یہ آپ لکھیں گے نا، نیٹ پہ سرچ کریں گے میرا نام لکھ کے تو ایک کلپ آ جائے گا، تو وہ پھر معذور ہے ایسا شخص اور اس کے وضو کا کیا حکم ہے وہاں آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں۔ میری دادی کمزور ہیں، زمین پر نماز پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے کیا وہ چارپائی پر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر دادی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، تو اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے نماز پڑھیں، تو پھر بیٹھ کے زمین پہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور چارپائی پہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا آدمی جو ہڈیوں اور اعصابی بیماری کی وجہ سے کمزور اور معذور ہو، اور وہ اچھا یہ جو دادی کے بارے میں پوچھا ہے نا، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز تو پڑھ سکتی ہیں لیکن رکوع اور سجدہ پراپر وے میں نہیں کر سکتی، یعنی باقاعدہ جیسے ایک صحت مند آدمی رکوع اور سجدہ زمین پہ کر سکتا ہے اس طرح نہیں کر سکتی، تو بھی ان سے قیام معاف ہے، تو بھی وہ پھر چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایسا آدمی جو ہڈیوں اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے معذور ہو اور وہ نماز کا پکا پابند ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، اسے رات کو احتلام ہو جائے تو فجر کیسے پڑھے؟ صبح کے وقت اس کے جسم میں اکڑاؤ اور کھچاؤ ہوتا ہے، وضو کرنا بھی مشکل ہو تو صبح غسل کیسے کرے جبکہ گرمیوں میں جسم پر پانی ڈالنے سے کانپ اٹھے؟ کیا ایسا کر سکتا ہے کہ نماز چھوڑ دے؟ 9-10 بجے غسل کر کے قضا پڑھ لے، یا ایسا طریقہ بتائیں کہ نماز بھی نہ چھوٹے اور غسل بھی ہو جائے؟ بھائی اگر واقعی بیچارہ کوئی بیمار ہے، معذور ہے، گرم پانی سے بھی غسل کرنے سے اس کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر وہ معذور ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے، نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے بھائی صاحب۔ میں اسکول میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو میری کلاس نکل جاتی ہے، کیا میں 4 رکعت سنت چھوڑ سکتا ہوں؟ ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، ڈیلی بیسس پہ ان کو چھوڑنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو کلاس اگر نکلتی ہے تو آپ مختصر پڑھ لیں وہ سنتیں، اور پھر بھی اگر آپ کا پڑھائی کا بہت نقصان ہو رہا ہے تو پھر بعد میں پڑھ لیں، یعنی ظہر کی فرض نماز پڑھ لیں اور یہ 4 سنتیں کلاس کے بعد پڑھ لیں، آپ وقت کے اندر ٹائم تو رہتا ہے۔ عاصم مہاراشٹر انڈیا سے، میرا ولیمہ ہے اور میرے دوست چاہتے ہیں کہ وہ میری شادی میں یہ کیا بجائیں بھائی؟ مارفا بجائیں؟ مارفا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے اور اس میں تلوار کو گھمایا جاتا ہے، کیا ولیمے میں ایسا کرنا جائز ہے؟ پتہ نہیں بھائی کیا بجا لو، مجھے نہیں پتا آپ کیا بجا رہے ہیں۔ دف بجانے کی حدیث میں اجازت ہے نکاح شادی بیاہ کے موقع پہ، تو اب یہ کیا ہے واللہ عالم، مارفا کیا ہوتا ہے مینوں نہیں پتا، یہ اپنے قریب کے علماء سے پوچھ لیں جن کو مارفا کا پتا ہو۔ استغفر اللہ، اگلا سوال بڑا خطرناک ہے۔ میرے ابو شراب پیتے ہیں، پیار سے منع کرنے سے وہ نہیں سمجھ رہے، کیا اگر ان کو شراب سے روکنے کے لیے بدتمیزی کرنی پڑے تو کیا کر سکتے ہیں؟ شرابی آدمی اتنا نیک نہیں ہوتا کہ بدتمیزی کرنے سے وہ شراب چھوڑ دے، اور وہ آپ کے والد بھی ہوں تو آپ ان کو محبت سے ہی سمجھائیں، اور کوئی آپشن نہیں ہے، دعا کریں ان کے لیے، تبلیغ میں ان کو بٹھائیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ باپ شراب پیتا ہو، اولاد پہ کیا قیامت گزرتی ہے، اور پھر اولاد کی کیا تربیت ہوگی، ان کے دل میں باپ کا کیا احترام ہوگا۔ باپ کو کم از کم یہی سوچ لینا چاہیے، باپ تو اپنی اولاد کا محافظ ہوتا ہے، اس کو برائیوں سے روکتا ہے، وہ خود اگر برائیوں میں پڑ جائے تو آگے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے والد کو ہدایت دے، اور اس خبیث چیز سے، اس پلید اور گندی اور ناپاک چیز سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اللہ بچائے۔ تو میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ دیہاتی ہیں، مگر لڑکا شہر میں سافٹ ویئر انجینئر ہے، بہت بھلے لوگ لگتے ہیں، لیکن میری بیٹی نہیں مان رہی ہے، اسے ہائی فائی لوگ چاہیے، بہت سمجھانے پر مان جاتی ہے، مگر اگلے دن کوئی دوسرا رشتہ دیکھنے کو کہتی ہے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ اچھا لڑکی آپ کی شہری ہے، لڑکا سافٹ ویئر انجینئر ہے مگر دیہاتی ہے۔ دیکھیں عام طور پہ شہری لڑکیاں گاؤں دیہات کے لڑکوں سے نکاح نہیں کرتی ہیں، کیونکہ مینٹیلٹی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ شہری لڑکیوں کی مینٹیلٹی ہائی فائی ہوتی ہے، ان کے پاس وائی فائی ہوتا ہے، اور گاؤں دیہات کے لوگوں کی مینٹیلٹی تھوڑی سی لو لیول کی ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرل ہے کہ شہری لڑکی نہیں پسند کرتی کہ میں گاؤں دیہات میں جاؤں، میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ طلاقیں ہوئی ہیں بعد میں گاؤں میں چلی گئی تو۔ لیکن اگر لڑکا میں کوئی گنوار پن نہیں ہے، اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور جب آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے تو وہ اس کی وہ یعنی کمی پوری ہو جاتی ہے، تو یہ ماں باپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں تو ایک نارملی بات بتا رہا ہوں کہ دیہات کا لڑکا عام طور پر شہری لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہوتا، کفو نہیں ہوتا، ہم پلہ نہیں ہوتا، جو مینٹیلٹی ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ شہر کا لڑکا تو گاؤں کی لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ بیوی ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اس میں تو ضروری ہے کہ وہ آپ کے سے تھوڑا کمتر ہو تو اچھا ہے۔
تو شہر کا لڑکا تو گاؤں کی لڑکی سے ضرور شادی کرے، بلکہ میں تو شہری لڑکوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ شادیاں گاؤں دیہاتوں کی لڑکیوں سے کیا کرو، لیکن لڑکی شہری ہو اور لڑکا گاؤں کا ہو تو یہ برابری نہیں ہے۔ تو اب یہ ماں باپ خود فیصلہ کریں کہ لڑکا سافٹ ویئر انجینئر ہے اور رہتا بھی شہر میں ہے، تو اگر وہ ہم پلہ آپ کو لگ رہا ہے تو لڑکی کو چاہیے کہ خام خواہ کی ضد نہ کرے، ماں باپ زیادہ بہتر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب تک میں اس لڑکے کو خود نہیں دیکھوں گا میں کیا بتا چلا سکتا ہوں کہ یہ دیہاتی ہے، یا کیونکہ بعض لوگ سافٹ ویئر انجینئر بن کے بھی ان میں وہ دیہاتی پن باقی رہتا ہے، وہ شہری لڑکی کے لیول کے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ لڑکا آپ کی بیٹی کا ہم پلہ ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو بیٹی کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ماں باپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بیٹی کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے عام طور پر، تو اس لیے وہ ماں باپ کی بات مانے، اور ماں باپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اچھی طرح سے دیکھ لیں، پرکھ لیں اس لڑکے کو کہ اس میں شہریوں کی عادات ہیں یا نہیں ہے، تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے، اور اخلاق و عادات میں کیسا ہے۔ اگر وہ بالکل شہریوں جیسا لگ رہا ہے تو سبحان اللہ۔ باقی شہریوں میں بھی تو کچھ خرابیاں ہوتی ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتی، گاؤں دیہاتوں کے لوگ مخلص ہوتے ہیں، شہری لوگوں میں، اور آج کل تو شہری لوگوں میں بے حیائی بہت ہے، آنکھ مٹکے، لڑکیوں سے دوستیاں اور یہ سب چیزیں بھی تو ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی شہری لڑکے کو پسند کرتی ہو ماڈرن کو، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی تو 10 گرل فرینڈ نکلی ہیں، یہ تو بڑے مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں، میں لوگوں کو مشورے نہیں دیتا کہ کہاں شادی کریں کہاں نہیں کریں، بس شرعی حکم بتا دیتا ہوں۔ زارا صاحبہ انڈیا سے، میرے سگے ماموں کی عمر 23 سال ہے اور میری 19 سال ہے، میں ان سے زیادہ کلوز ہوں، کبھی کبھی وہ اپنا سر میری گود میں رکھ کر سر کی مالش کراتے ہیں اور گلے بھی مل لیتے ہیں، میرا رشتہ بھی ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ غلط بات ہے، اگر ماموں اور بھانجی کی ایج اتنی قریب ہے تو پھر یہ بے تکلفی جائز نہیں ہے، فتنوں کا دور ہے۔ میں آپ کے ماموں پر کوئی خدا نہ خواستہ بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن شریعت نے بدگمانی کے مواقع سے بھی ہمیں منع کیا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی کا بچہ آپ کے لیے اس زمانے میں 7 یا 10 سال کا بچہ گود میں بٹھانا بھی جائز نہیں ہے، اس زمانے میں فتنوں کا دور ہے۔ 100 میں ایک آدمی خراب ہوتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے پابندیاں 99 پہ لگانی پڑتی ہیں۔ آج بہت دفعہ دیکھا ہے ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں تو بڑے عمر کے لوگ ان کو گالوں پہ چوم رہے ہوتے ہیں، ہونٹوں پہ کس کر رہے ہوتے ہیں، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ جب منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، شریعت میں حرام ہے، بڑی گاڑی ہاں نکال کے بولتے ہیں۔ بھائی شریعت میں ہر وہ چیز حرام ہے جو گناہ کی طرف لے کے جائے یا بدگمانی کا موقع دے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ برے ہیں، لیکن برے لوگ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کیا ضرورت کیا ہے اس کی آپ؟ تو ٹین ایجر لڑکا ہو یا 7 سال یا 10 سال کے لڑکے ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ احتیاط ضروری ہے، سر پہ ہاتھ رکھیں، بس اتنا پیار کافی اور مسافہ کر لیا، بس اس سے زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح بھانجی جوان اگر ہے تو ماموں کو چاہیے بھانجی کے سر پہ ہاتھ رکھے، بس جوان بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھیں، مسافہ کر لیں، بس اتنا کافی ہے۔ تو اتنا زیادہ ماموں بھانجی کا فری ہونا کہ گودوں میں سر رکھے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی بری حرکت ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اتنا کلوز ہوں اپنے ماموں سے، اگرچہ محرم ہیں، باپ کی جگہ ہوتے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اتنا کلوز ہونا جائز نہیں ہے۔ عثمان لیاقت رحیم یار خان سے، کمپنی سے ایڈوانس بیلنس لیا جائے تو اس پر ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، یعنی 25 روپے ایڈوانس لیں تو پھر کمپنی والے 35 روپے کاٹتے ہیں، کیا یہ سود ہے؟ نہیں جی، یہ سود نہیں ہے، اور وہ ایڈوانس میں پیسے تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایڈوانس میں یونٹ دے رہے ہوتے ہیں کال کے آپ کو، تو وہ یونٹ ظاہر ہے مہنگے ہوتے ہیں، جب آپ یعنی جب بھی کوئی چیز ادھار پہ لیتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے، یہ کوئی سود نہیں ہے یہ۔ اگر والد کسی بھی صورت بچوں کی شادی نہ کروا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ والد سے پوچھے بغیر شادی کر لینی چاہیے اپنے خرچے پہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ باپ کو حق نہیں ہے بالغ اولاد کو شادی سے روکنے کا، اگر وہ بالغ اولاد اپنے خرچے پہ شادی کر رہی ہے، اپنے گھر کا اس نے ارینج کیا ہوا ہے، ہاں باپ کو اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں خرچہ نہیں کروں گا یا بہو میرے گھر میں نہیں آئے گی، یہ باپ کو حق ہے، اگرچہ نامناسب حرکت ہے، لیکن بہرحال قانون شریعت کا یہی ہے کہ ہر شخص شادی اپنے خرچے پہ کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں پھر بیٹی کی شادی پر باپ پر خرچہ واجب ہے، تو بھائی بیٹی کی شادی پہ اسلام میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے تو واجب کہاں سے ہوگا؟ کچھ ہے ہی نہیں اسلام میں خرچہ بیٹی کی شادی پہ۔ بیٹی کی شادی پہ تمام تر خرچے اس کے ہونے والے شوہر کے ذمہ اللہ نے رکھے ہیں، بیٹی کے باپ پر کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں۔ وسیمہ صاحبہ انڈیا سے، کیا جنت میں فیملی والے ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ بالکل پہچانیں گے، اگر وہ جنت میں گئے تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے، صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ مجھے بازار سے ایک چیز ملی ہے، اس کی قیمت 450 روپے ہے، کیا یہ پیسے صدقہ کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ چیز آپ کو ملی اور آپ نے پوری کوشش کر لی کہ اس کے مالک تک جو ہے آپ وہ چیز پہنچائیں، پھر بھی مالک نہیں مل رہا، تو اگر آپ غریب ہیں تو رکھ لیں، اگر مالدار ہیں تو اس کی قیمت پھر آپ صدقہ کر کے رکھ لیں وہ چیز۔ اگر شوہر شرکیہ عقائد رکھتا ہو تو کیا اس صورت میں نکاح برقرار رہے گا یا فقہی اصولوں کے مطابق ختم ہو جائے گا؟ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی شرک کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر 100% بغیر کسی تعویل کے شرک کرتا ہے
بعض دفعہ شرک کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب بات پوچھو تو گھما دیتے ہیں، بات کو گول مول کرتے ہیں. تو کسی کو کافر قرار دینا شریعت میں ہلکا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے. تو اگر آپ کے ہسبینڈ واقعی شرک کرتے ہیں، بغیر کسی تعویل کے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، بغیر کسی تعویل کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکونو کا علم حاصل ہے، کوئی چیز آپ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے، یعنی عالم الغیب ہیں آپ، اور ہر غیب کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، تو یا مشکل کشاں ہیں، یعنی سب کچھ اختیارات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دیے ہیں، جب چاہے جو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بگڑی بنا سکتے ہیں، کسی کی بگڑی یعنی بنا بھی سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو یہ 100% نبی کو اختیارات دیے ہوئے اور کوئی تعویل بھی نہ کرتا ہو اس کی بالکل واضح لفظوں میں، تو پھر ایسا شخص مشرک ہے. تو پھر کسی توحید پرست عورت کا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، اور ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں کیس کرے اور 2 گواہوں سے یہ ثابت کر دے کہ میرے شوہر کے یہ شرکی عقائد ہیں، اور کورٹ پھر اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے گی. تو وہ ہوگا تو خلا، یعنی لفظ تو خلا کا ہوگا لیکن اس کو تنسیخ نکاح کنسیڈر کیا جائے گا اور ایسی عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا. تو ایسی عورت کے لیے، پھر مسلمان عورت کے لیے، توحید پرست عورت کے لیے ایسے شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، اس کو ہم بستری پر قدرت دینا جائز نہیں ہے. اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے عقیدے کو کورٹ میں 2 گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ اس عقیدے کا حامل ہے، اور فتویٰ لے لے کہیں سے، کسی بڑے ادارے سے، دارالعلوم فرنگی ہے یا جامعۃ الرشید ہے یا کوئی بھی بڑا ادارہ ہو، اس سے فتویٰ لے لے کہ بھائی مسلم عورت کا مشرک سے نکاح نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شرک کر لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. لیکن صرف اس بیس پہ کہیں اور عورت کے لیے شادی جائز نہیں کہ شوہر کا جو ہے وہ توحید پرست نہیں ہے، مشرک ہے، بلکہ کورٹ سے اس کو اپنا نکاح فسخ کروانا پڑے گا. تو فسخ کروا کے کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. اس شوہر کے ساتھ رہنا بہرحال جائز نہیں ہے، جب تک الا یہ کہ یہ توبہ کر لے تو پھر تجدید نکاح ہوگی. اگر یہ اس شرک سے توبہ کر لے تو پھر نکاح دوبارہ ہوگا. کیا قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ بھی اسی حرمت کا خیال رکھنا لازم ہے؟ آج کل یہ لوگ سوال کے ساتھ ان کے نام کیوں نہیں ہوتے؟ 15 فروری 2025. ٹائمنگ کا بڑا فرق ہے یہاں ملاوی میں اور افریقہ اور پاکستان میں. کہتے ہیں جی کیا قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ بھی اسی حرمت کا خیال رکھنا لازم ہے؟ اگر لفظ ب لفظ ترجمہ ہو، لفظ ب لفظ، تو پھر ایسے ترجمے کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. باقی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا بھی احترام، یعنی کسی پرچی پہ اگر صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے اور لفظ ب لفظ ترجمہ ہے تو اس کا بھی احترام لازم ہے. مفتی صاحب مجھے بیماری ہے کہ 15 سال سے میری ناک بند ہے، تو جب غسل کرتا ہوں تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچ پاتا، کیا اس طرح سے میرا غسل ہو جائے گا؟ جتنی بھی ناک بند ہو، نرم ہڈی تک پانی پہنچانا پھر بھی آسان رہتا ہے. لوگوں کو بعض دفعہ وہم ہو جاتا ہے، ناک بند بھی ہو تو بھی پانی آرام سے پہنچتا ہے. آپ یوں کر کے پانی لے کے جائیں، تھوڑا سا ایسے کریں، پہنچ جائے گا پانی. بہت زیادہ اندر گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں، تو یہ نارملی آرام سے پہنچ جاتا ہے. جتنا آرام سے آپ پہنچا پا رہے ہیں بس وہی، اسی سے غسل فرض ادا ہو جائے گا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، بچے کبھی کبھی مد کو کھینچ لیتے ہیں. بچے تو کھینچا تانی میں لگے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور کبھی نہیں کھینچتے. تو اس صورت میں کیا عورتوں کا قرآن پڑھانا غلط مانا جائے گا؟ نہیں بھائی، بچے ان کو پتہ چل جائے کہ مد کیسے کھینچا جاتا ہے، اتنا کافی ہے. نہ کھینچے تو مد کی 2 قسمیں، ایک مد واجب اور ایک مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا. تو جو واجب مد ہے جو اکثر موٹا سا ڈلا ہوا ہوتا ہے، ایک ہی کلمے کے اندر جب مد کے بعد حمزہ آ رہا ہو نا تو وہ مد لازم ہوتا ہے. جیسے اولئک، اب ایک ہی کلمہ ہے نا، وجاء رجل من اقصى المدینہ، جاء میں حمزہ الف کے بعد آ رہا ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد آ رہا ہے اور اسی کلمے میں، تو ایسا مد لازم ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ حمزہ اگلے کلمے میں آ رہی ہے تو پھر وہ مد لازم نہیں ہوتا. تو آپ یہ بچوں کو فرق بتا دیں اور کھینچ لیں گے انشاءاللہ، کوئی اتنی بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے. فجر اور عصر کی نماز کے بعد سنتیں نہیں ہوتی تو پھر دعا میں شریک ہونا کیسا ہے؟ کیا مطلب؟ دعا ایک الگ چیز ہے بھائی، سنتیں الگ چیز ہیں. دعا پر تو کسی بھی وقت پہ پابندی نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، البتہ نماز کے لیے مکروہ اوقات ہیں. تو دعا میں شرکت جائز ہے. البتہ فرائض کے بعد جو اجتماعی دعا ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں جو رواج چل پڑا ہے، اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا بھائی، LIC جائز ہے یا نہیں؟ اس کی تحقیق کروں گا، یہ ہے کیا؟ میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں اس کا تحقیق کرنے کی نیت سے، تو اس کی میں انشاءاللہ تحقیق کروں گا. یہ میں نے اسکرین شاٹ لے کے اس کا سیو کر لیا ہے. اچھا بھائی، علی الخطاط دبئی سے، میرا کام اسلامک خطاطی کرنا ہے. ویری گڈ. لیکن کبھی کبھی کچھ کلائنٹس مجھے پینسل ایکسچینج یعنی تصویر بنانے کا کام دیتے ہیں. پینسل ہے، کیا لفظ ہے یہ؟ بہرحال آپ ہی جانتے ہوں گے.
یعنی تصویر بنانے کا کام دیتے ہیں، تو انسانی تصویر بنانا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں، اور اگر جائز نہیں تو ڈیجیٹل تصویر جائز کیسے ہے؟ ہاتھ سے جاندار کے چہرے کی تصویر بنانا بلا ضرورت شدیدہ یہ ناجائز اور حرام ہے، تو آپ نہیں بنا سکتے۔ ڈیجیٹل تصویر اس لیے جائز ہے کہ وہ تصویر محرم کے حکم میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ تصویر ذات قرار چیز کو کہتے ہیں جس کو کوئی قرار ہو، اور یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے یہ قرار والی چیز نہیں ہے، تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھی، نہ اس کے بارے میں ہمیں اس کے ناجائز یا جائز ہونے میں حکم ملتا ہے۔ جب تک ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہو تو الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اس طرح کی چیزوں میں اصل اباحہ ہی ہے، جواز ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، جتنا تصویر کو قرار ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ تصویر حرام ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حرام مجسمہ ہے، آپ جاندار کا پتلا نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ ذی ظل ہے، یعنی سائے والی چیز جس کا باقاعدہ سایہ پڑتا ہو، تو وہ سب سے زیادہ حرام ہے۔ اس سے کم درجے کی ہے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے، اس میں مزاحات لخلق اللہ ہے، جو آپ کسی کاغذ پہ بناتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعید ہے اس بارے میں، یضاہئون بہ خلق اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں گے اس میں جان بھی ڈالو، تو یہ جب بنانا ہاتھ سے، یہ پرنٹڈ تصویر جائز نہیں ہے۔ اس سے کم درجے کی وہ ہے جو کیمرے سے بنائی گئی ہو لیکن پرنٹ نکال لیا گیا اس کا، اس میں قرار تو ہے لیکن مزاحات کا عنصر اس میں کم ہو جاتا ہے، یعنی اس میں آپ کی صنعت سازی کا دخل نہیں ہے، بلکہ وہی جو اللہ کی بنائی ہوئی تصویر ہے، بالکل وہی جو ڈیجیٹل کیمرے میں جو شعائیں انسان کی باڈی سے جو روشنی ٹکرا کے آتی ہے اسی کو اس نے سیو کیا ہے، تو اس لیے اس میں اختلاف ہے، وہ اور زیادہ کم درجے کی ہے۔ بہرحال ہماری نظر میں وہ بھی ناجائز ہے کیونکہ قرار والی تصویر ہے وہ۔ اور آخری درجے کی، سب سے کم درجے کی یہ رہ جاتی ہے جو ڈیجیٹل ہے، جو ڈیجٹ فارم میں ہوتی ہے، اس کا کوئی قرار ہی نہیں ہوتا، موبائل کی بیٹری بند ہوئی تو یہ تصویر بھی غائب ہو گئی، اور یہ تصویر کی شکل میں آپ کی ہارڈ ڈسک میں یا میموری کارڈ میں سیف بھی نہیں ہوتی، یہ ڈیجٹ فارم میں ہوتی ہے، 0101 کی فارم میں ہوتی ہے، اور تو اس پہ وہ احکام جاری نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اگرچہ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے لیکن ہماری نظر میں یہ جائز ہے، اور ویسے بھی اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو جب کسی چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس میں بھی، اور وہ اتفاقی طور پر حرام نہ ہو، جیسے شراب میں اگر ابتلا بہت زیادہ ہو گیا تو وہ حرام ہی رہے گی، سود میں اگر بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو گئے تو بھی حرام ہی رہے گا، شرک ساری دنیا بھی کرنے لگے تو حلال نہیں ہو جائے گا شرک۔ لیکن کچھ چیزیں اختلافی ہیں، اسلاف سے ہی اختلافی چلی آ رہی ہیں، تو ان میں جب اطلاع بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر گنجائش ویسے ہی نکلتی ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس میں کیونکہ اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں اور اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے، اور اس کے ناجائز ہونے میں بہت ساری آراء ہیں، بہت سارے متدین پرہیزگار علماء بھی اس کو جائز کہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کوئی اتفاقی طور پر حرام ہوئی ہے، بلکہ وہ علماء جو واقعی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اباحت پسندی کے قائل نہیں ہے کہ بس ہر چیز کو جائز قرار دینا ہے، اس طرح کی ان کی سوچ نہیں ہے، تو دلائل میں غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس کے بارے میں حکم یہی دیا ہے کہ یہ اس تصویر میں داخل ہی نہیں ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین وعیدیں ہیں۔ تو اتنی ساری گنجائشوں کے بعد پھر اس میں ہماری رائے میں تو یہی ہے کہ اس کو حرام کہنا بہت مشکل کام ہے، تو اس لیے ڈیجیٹل تصویر بنا سکتے ہیں۔ البتہ ڈیجیٹل تصویر میں ایسی کوئی تصویر جس میں بے حیائی کا عنصر ہو وہ بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ بے حیائی اسلام میں وہ ہر صورت میں حرام اور ناجائز ہے۔ وضو کے دوران چاندی کی انگوٹھی اتارنا ضروری ہے تاکہ وضو کا پانی اس جگہ بھی پہنچے، یا انگوٹھی اتارے بغیر بھی وضو کر سکتے ہیں؟ پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر آپ انگوٹھی پہن کے پانی پہنچا سکتے ہیں یا سکتی ہیں تو اتارنا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا کھال تک تو پھر اتارنا ضروری ہے۔ کیا 23 سال کی عورت 38 سال کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ ان دونوں کے گھر والے عمر کے فرق کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے۔ کس کو نہیں دے رہے عزت بھائی؟ کیونکہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 38 سال کا آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے 23 سال کی لڑکی سے، تو دوسری شادی کر رہا ہو یا پہلی شادی کر رہا ہو، بات یہ ہے کہ جب ایج ڈیفرنس ہوتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، خاص طور پہ مرد جب دوسری بھی کر رہا ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ۔ اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں۔ میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا، لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو، لڑکا ہی نہ رہا ہو، آدمی بن چکا ہو، تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں۔
کس نے کس سے شادی کرنی ہے. تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا. مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے, دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا, تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا, واللہ عالم. ہاں ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی. اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا, اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے. لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی. میرے سامنے کیس آیا تو پتا چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی, یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے کی بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, تو اس لیے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی. یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے. 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے. تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا. لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے. اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا تو وہ کنوارے سے کرے, وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا, تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا. اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں, ایگریمنٹ کریں, اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں. تو 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے, لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہے یہ. تو لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے. لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے, وہ یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے. اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی وہ اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے. تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے, اس نے بھی اس کے والدین نے بھی. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے. بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے. شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے. کوئی بھی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں. شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو. اب اچھے کا کرائیٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے. اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو, وہ دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا, واقعی سچی مچی میں دیندار ہو. آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا ہوا ہے. جو روحانی ڈرامے باز ہیں نا, خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے. اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڈیل دی ہے بغیرتوں نے. تو یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے, اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیاں. تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو اور پھر جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں, ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں. جن چڑیل بھوت بھگا کے, کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا نہیں ہے ان کو, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں. اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں. یہاں بلاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. فلانے پہ جادو ہے, فلانے پہ ٹونا ہے, فلانے پہ. یہ ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا, وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا یہاں پہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. بعد میں کسی نے بتایا تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے. تو بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ نا, مسائل وہیں ملیں گے جہاں روحانی علاج والا ملے گا آپ کو. جہاں روحانی علاج والا ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت جادو آپ کو ملیں گے, اور جہاں یہ روحانی علاج والے نہیں ہیں وہاں نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت نہ جادو, کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی جو کر رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اور یہ حقوق پورے کرے گا, اور ہوائی بات نہ ہو, اس کی آمدن دیکھیں کیا ہے, رکھے گا کہاں, یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوں, دونوں کے برابر حقوق پورے کرے گا, یہ سب چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس نوعیت کا کنوارا نہیں مل رہا تو کریں آپ. پھر ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جائے. اور جو میں ایک بات کہتا ہوں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نکمے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار ذمہ دار کی چوتھی بن جائے. لیکن یہ جب کنوارا نکما ہو. پھر کنوارا نکما نہیں ہے تو پھر کنوارے کو ترجیح دینی چاہیے. کیا گھٹنا دکھا کر وضو کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب بھائی گھٹنا دکھا کر وضو کرنا, اس کے پیسے ملتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو میرا خیال ہے بعض لوگ پاؤں دھوتے ہوئے گھٹنا بالکل کھول دیتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, گھٹنا سطر میں داخل ہے.
اگر لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو اور اس کی ماں اور بھائی پیسوں کی لالچ میں اگر زبردستی اس کی شادی کہیں کروانا چاہ رہے ہوں لیکن لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں، تو کیا اس صورت میں لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر واقعی بھائی لالچی ہے تو اپنے خاندان کے دوسرے مردوں سے رابطہ کرے، گھر سے بھاگے مت۔ گھر سے بھاگنے کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ بھاگنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بہت نیک انسان مل جائے گا آپ کو، وہ اور زیادہ آپ کو بیوقوف بنائے گا جب اس کو پتا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی، اس کی ماں اور بھائی اس کے خلاف ہیں اور لالچی ہیں، اور والدین جو باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو وہ بھگانے کی آپ کو لالچ تو دے گا لیکن وفا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، وہ آپ سے کھیلے گا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے 99.9%۔ تو اس لیے پھر بھائی کے بجائے خاندان میں کوئی اور ہو، چچا ہو، ماموں ہو، ان سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ اس طرح کر رہے ہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ ہو تو پھر کورٹ کا راستہ اختیار کیا جائے، کورٹ میں جا کے کیس کیا جائے کہ بھئی میرا نکاح کسی انسان کے بچے سے کرایا جائے۔ ساغل سہیل نور پور تھل سے، اگر سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر یہ حرام کیوں نہیں ہے جبکہ قرآن میں ہے کہ اپنی جان پر ظلم حرام ہے؟ دلائل کے ساتھ جواب دے دیجئے۔ دیکھو، جو چیز جس درجے کی نقصان دہ ہوتی ہے نا، اس درجے کی حرام ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اپنی جان کے ساتھ ظلم مت کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو ہلاکت کی ایک نوعیت تو یہ ہے کہ آپ سگریٹ، وہ کسی بجلی کے کھمبے کو جا کے آپ نے پکڑا اور مر گئے آپ، یا اوپر سے چھلانگ لگائی یا آگ میں چھلانگ لگائی، یہ یقینی اور فوری موت ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے زہر پی لیا، 1 گھنٹے میں آپ مر گئے، تو یہ تو یقینی چیز ہے۔ تو سگریٹ کا جو نقصان ہے اس درجے کا یقینی نہیں ہے اور اس درجے کا فوری نہیں ہے۔ اس سے مرتا ہے آدمی، لیکن ایسے نہیں کہ ایک کش لیا اور انتقال ہو گیا۔ مرتے مرتے بھی 30-40 سال لگ جاتے ہیں، تو جلدی نہیں مرتا، اور وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہوتا، بہتوں کو ہوتا ہے، بہتوں کو نہیں بھی ہوتا۔ تو جو جس نوعیت کی نقصان دہ ہوگی نا، اس کو اس نوعیت کا حرام کہا جائے گا۔ اب عام خودکشی کہ آپ اوپر سے چھلانگ لگا کے مر جاتے ہیں، اس میں فوری موت ہوتی ہے، وہ بھی حرام اور سگریٹ بھی حرام، تو یہ اس کا مطلب آپ نے دونوں گناہ کو برابر کر دیا۔ تو اس لیے بری چیز تو ہے سگریٹ، لیکن اس کو کے لیے حرام کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مکروہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، قابل تعریف نہیں ہے۔ اور کوئی بیماری کی اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ ڈاکٹر نے اگر اسے کہا کہ اب اگر تم نے سگریٹ نہ چھوڑی تو پھر تمہاری یقینی موت ہے، یقینی کینسر ہے، ایسی صورت میں اس شخص کے لیے بہرحال حرام ہو جائے گی۔ لیکن نارملی ہر آدمی کے لیے حرام کہنا یہ علماء کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، حالانکہ علماء سگریٹ پیتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں نا یہ لوگ اپنے لیے حلال کرتے ہیں، دوسروں کے لیے حرام۔ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ایک آدھ کبھی سینکڑوں میں دیکھا ہو کوئی سگریٹ پیتے ہوئے، ورنہ علماء تو سگریٹ نہیں پیتے عام طور پہ۔ 99.9% علماء جو ہے وہ سگریٹ نہیں پیتے، لیکن مکروہ کہتے ہیں، ناجائز اس لیے نہیں کہتے، بھائی ناجائز کی کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ اگر اسی بیس پہ ہم چیزوں کو ناجائز حرام قرار دینا شروع کر دیں کہ نقصان دہ ہے، تو کیا خیال ہے کہ چینی کھانا نقصان دہ نہیں ہے؟ چینی سے موٹاپا آتا ہے، اور موٹاپے سے جو بیماریاں ہیں وہ سگریٹ سے زیادہ ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے کینسر کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ چینی کھانے کا نقصان سگریٹ سے زیادہ ہے۔ چینی سے مراد چینی نہیں، میٹھا، یعنی وہ میٹھا جس سے آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہو۔ تو وزن بڑھنے کا نقصان سگریٹ سے زیادہ ہے۔ سگریٹ میں کینسر کے چانسز بھی ہیں، لیکن موٹے آدمی کے لیے کینسر کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو کیا مطلب اب لڈو کھانا بھی حرام ہو جائے گا؟ کیا میٹھا کھانا بھی حرام ہو جائے گا؟ تو ناپسندیدہ ضرور ہے۔ ہم بھی بیانات میں لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، بھائی یہ لڈو مڈو چھوڑ دو، یہ حلوے مانڈے چھوڑ دو، اور مذہب کے نام پہ حلوے کھا رہے ہو، چلے جا رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ تو روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو ایسے بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ، اس کو حرام نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ ان کا نقصان فوری نہیں ہوتا۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ کسی موٹے آدمی نے لڈو کھایا اور ایک دم مر گیا۔ لڈو کھاتے کھاتے پہلے وہ خود لڈو بنے گا۔ جب آپ لڈو کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ کو فطرت ٹائم دیتی ہے لڈو بننے کا، آپ خود گول مٹول ہو جائیں گے لڈو کی طرح، اس کے بعد بھی پھوڑتے رہیں گے تو ایک دن دھماکے سے پھٹ جائیں گے۔ تو اس لیے حرام اس کو نہیں کہا جائے گا لڈو کھانے کو، کہ فوری نقصان نہیں ہوتا، دیر سے نقصان ہوتا ہے، اور ہوتا بھی سلولی ہے۔ تو اس لیے اس کو اس درجے کا حرام نہیں کہا جائے گا کہ زہر پی لیا کسی نے، یوں کہا جائے گا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جیسے سگریٹ پینا مکروہ ہے، زیادہ کھانا بھی مکروہ ہے۔
کیونکہ سگریٹ کے نقصان کم ہیں، زیادہ کھانا کھانے کے نقصان سگریٹ سے زیادہ ہیں. یہ ریسرچ سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. تو جو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، ظاہر ہے ڈاکٹروں کی ریسرچ ہی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. تو اس لیے بر صغیر کے علماء اس کو حرام کے بجائے مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سعودیہ کے عرب علماء بالکل حرام کہتے ہیں. کوئی ان کی رائے پر عمل کرنا چاہے تو زیادہ اچھی بات ہے. احتیاط تو اسی میں ہے کہ بالکل چھوڑ دیں آپ اس کو. صالحہ پٹھان راجستھان. راجستھان میں تو پٹھان نہیں ہوتے، میں نے سنا ہے راجستھان میں تو سردار لوگ ہوتے ہیں. بہرحال محرم میں جو حلیم بنتا ہے کیا وہ کھانا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ بدعت کی تائید ہے. مذہب کو حلوے مانڈے اور دیگوں کا مذہب بنا دیا ہم لوگوں نے. اسلام روزوں کا مذہب ہے. کثرت سے روزے رکھیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء، سید شباب اہل الجنہ، ان کا تو 9 محرم کو روزہ تھا اور روزے کی حالت میں آپ شہید ہوئے. اب 10 محرم کو روزہ تھا، روزے کی حالت میں آپ شہید ہوئے. اور ہمارے ہاں حلوے مانڈے اور حلیم اور کھانے پینے پھوڑے جاتے ہیں. تو شرم ویسے بھی آنی چاہیے بہت زیادہ کہ کربلا میں لوگ بےچارے بھوکے پیاسے ان کو شہید کر دیا گیا اور یہاں پر جو ہے ان کی یاد میں حلیم پھوڑے جا رہے ہیں. اگر والدین اپنی بیٹی کو اس کے حصے کی زمین نہ دے رہے ہوں تو کیا لڑکی قانون کی مدد سے وہ زمین لے سکتی ہے؟ کیا یہ کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ دیکھو، والدین کی زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہوتی، کسی کا حصہ نہیں ہوتا. والدین کے مرنے کے بعد ان کی وراثت اولاد میں تقسیم ہوتی ہے. تو باپ یا ماں کا انتقال ہو جائے اور اس کی وراثت پھر بھائی بیٹیوں کو نہ دے رہے ہوں تو پھر اس میں بیٹی کے لیے کیس کرنا بالکل جائز ہے کہ وہ اپنا حصہ لے. اور زندگی میں والدین کا ہی ہے سب کچھ. اگر وہ نہ دینا چاہیں تو شریعت ان کو حکم تو دیتی ہے کہ اولاد میں برابری کریں. بیٹے بلکہ زندگی میں تو اتنی برابری ضروری ہے کہ بیٹی کو بھی اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا بیٹے کو دیا جا رہا ہے. برابری ہے. ہاں، ضرورت کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے کسی میں کمی بیشی کر لیں تو ایک الگ بات ہے. تو اگر زندگی میں والدین کسی کو وراثت سے محروم کر دیں تو والدین کے لیے یہ چیز برائی کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس بارے میں، لیکن اس پہ کیس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو اپنی ملکیت پہ شریعت نے تصرف دیا ہے کہ آپ جس کو جو چاہیں دے دیں، آپ ہینڈ اوور کر دیں، اس کو مالک بنا دیں. تو اس میں دیانتاً تو یہ جرم ہے، یعنی اللہ کی نظر میں تو جرم ہے، لیکن دنیا کے قانون جو شریعت کا ہے وہ دنیا کی حد تک جو قانون ہے وہ یہ کہ آپ کی یہ ملکیت نافذ ہو جائے گی اور کسی کو اس پہ اعتراض کا زبردستی یعنی چھیننے کا حق نہیں ہوگا. ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، باپ کے پاس، وہ سارے پیسے ایک بیٹے کو دے دیتا ہے تو غلط کیا اس نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد میں برابری کرو. غلط تو کیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسری اولاد پھر وہ کیس کر دے باپ کے خلاف کہ اس نے 1 کروڑ اس کو دیا تو آدھے مجھے دے. زندگی میں باپ کا ہے یا ماں کا ہے، جو کچھ ہے وہ جس کو چاہے دے. ہاں، غلط کیا انہوں نے، برا کیا انہوں نے، تو گناہ ہونا، غلط ہونا، برا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا میں نافذ ہو جائے گا وہ فیصلہ. ہاں، دنیا سے جانے کے بعد کیونکہ وہ ان کا رہتا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے، تو پھر بیٹی اپنا حق زبردستی کیس کر کے وصول کر سکتی ہے. کر سکتی کیا ہے، کرنا چاہیے اس کو. اگر ہم مرنے کی حالت میں ہیں تو کیا اپنے اعضاء کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ کیا تاکہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکے؟ نہیں کر سکتے.